بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ والد صاحب کو گردوں میں تکلیف رہنے لگی تو فیکٹری سے جواب مل گیا۔ تبھی گھر کی سبھی عورتیں گڑیاں بنا کر آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ تب میں 13-14 برس کی تھی۔ مجھے گھر کے معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مجبوراً یہ کام کرنا پڑا تو ہر وقت جھنجھلائی رہنے لگی۔ بہن بھائیوں میں ہی بڑی تھی، سب سے زیادہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ انتھک محنت کے باوجود پیٹ بھر کھانے کو نہ ملتا۔ اوپر سے ماں، دادی اور اکثر پھپھو کی ڈانٹ ڈپٹ کے باعث میں بغاوت پر اتر آئی۔ اب میں گھر کو ایک دوزخ سمجھنے لگی۔ ہر وقت یہی سوچتی کہ کیسے اس گھر اور حالات کے عذابوں سے چھٹکارا ملے۔ نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب بھی افسردگی کا دورہ پڑتا تو کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی اور گلی میں جھانکنے لگتی۔ اس طرح مجھ کو سکون ملتا۔ یہ کھڑکی گویا میری سہیلی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر میں خود سے باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اور میں نارمل ہو جاتی اور افسردگی کی کیفیت سے نکل آتی۔ گویا یہ جگہ میرے لیے گوشۂ عافیت تھی۔ یہ کھڑکی سینما کا پردہ تھی، جہاں سے میں گلی میں رواں دواں رہنے والی زندگی کو ایک فلم کی چلتی ہوئی ریل کی طرح دلچسپی اور محویت سے دیکھتی۔ تھکا دینے والی سوچوں کا سفر چند لمحوں کے لیے راحت میں بدل جاتا اور میں باغی خیالات کے بوجھ کو دماغ سے ہٹا کر ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ماں کو میرے اس مشغلے سے چڑ تھی۔ وہ جب بھی مجھے کھڑکی میں کھڑے دیکھتیں بے نکت سناتیں اور ابا کی پشتوں کو کوستیں۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ روز دوپہر کے کھانے کے بعد 1-2 گھنٹہ سو جاتی تھیں۔ بس یہی وقت میری زندگی کا حاصل تھا۔ میں پورے 2 گھنٹے کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکتے گزار دیتی۔ کبھی لڑکے آپس میں کھیلتے اور جھگڑتے نظر آتے اور مختلف قسم کے پھیری والے دلچسپ آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے۔ متحرک زندگی اور اس کا شور۔ اس محویت میں یہ خیال کبھی نہ آیا کہ کوئی اور بھی اتنی محویت سے مجھے دیکھتا ہوگا۔ کبھی کبھی دوپہر سنسان ہو جاتی تھی جب مئی جون کی کڑکتی گرمی پڑتی۔ ایسے میں بس ایک شخص ہی گلی میں ادھر سے ادھر ٹہلتا دکھائی دیتا۔ چند بار غور کرنے پر یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ یہ شخص وہی ہے جو اپنی دوپہر میرے تصور میں گلی میں ٹہلتے ہوئے گزارتا ہے۔ تبھی میں نے بھی اس کو توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کی نظروں میں شکایتیں ہونے لگیں، ان کو میں نظر انداز کر دیتی۔ جب رات کو سب صحن میں سو جاتے، میں کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگتی۔ تب بھی وہ شخص مجھ کو گلی میں ٹہلتا ہوا ہی ملتا۔ یوں 2 دلوں کی حکایتیں لوہے کے جنگلے کے اندر سے کہی اور سنی جانے لگیں۔ یہ گلی ایک طرف سے بند تھی اور رات کو آمد و رفت تقریباً ختم ہو جاتی تھی۔ گلی چھوٹی تھی لہٰذا اس میں گنتی کے چند گھر تھے۔ تبھی رات کو میں سنسان گلی میں دروازے سے بھی جھانکنے لگی، کیونکہ جھانکنا میری عادت تھی ورنہ بے چینی ہوتی۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، اس میں سے جھانکنے میں مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے گھر جیل ہے اور میں ایک قیدی ہوں جو سلاخوں سے جھانکنے پر مجبور ہے۔ ایک روز اماں نے ڈانٹا کہ اگر اب تجھے کھڑکی سے باہر جھانکتے پایا تو تیرے ابا سے شکایت کر دوں گی۔ سارا دن گلی میں جھانک کر وقت ضائع کرتی رہتی ہے، تبھی کام پڑا رہتا ہے۔ جی بڑا گھبرایا اور میں نے گڑیا بنانے سے انکار کر دیا۔ تمام دن روتی رہی۔ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے، ماندگی ہو گئی، سب سو گئے تو میں نے آہستہ سے در کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گئی۔ تمام گلی سنسان تھی، کوئی زی روح نہ تھا۔ نوید بھی نہیں کہ جو روز گلی میں مارچ کیا کرتا تھا، وہ بھی آج اپنے گھر میں دبک گیا تھا۔ میں اس طرح گلی میں چلتی چلی گئی جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھ کو بلا رہی ہو۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ جب تمام ہی بھیگ گئی تو احساس ہوا کہ میں تو گھر سے کافی آگے نکل آئی ہوں۔ تبھی پلٹی اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک کھڑکی سے آتی روشنی مجھ پر پڑی۔ کوئی اپنی کھلی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ نوید تھا۔ جب اس نے مجھے بارش میں تنہا جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں اسی کی تلاش میں نکلی ہوں۔
وہ فوراً دروازہ کھول باہر آیا اور مجھ کو ہولے سے پکارا، صدف رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں ٹھہر گئی۔ دل نے گواہی دی کہ ہاں، تو اسی کی آواز سننے کی خاطر گھر سے نکلی تھی۔ اس کی آواز سن کر لگا جیسے اندھیرے میں چراغ جل گیا ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھ کو سر تا پا برسات میں شرابور دیکھ کر اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گیا۔ بس اس ملاقات کے بعد میرے دل سے کسی اجنبی سے ملنے کا خوف دور ہو گیا۔ گویا نوید اب میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ اس کے بعد تو جب بھی جی گھبراتا آدھی رات کو بے دھڑک اس سے ملنے چلی جاتی۔ اب میں اپنی ہر مشکل، ہر الجھن، دکھ اور مصیبت کا تذکرہ اس سے کرنے لگی، کیونکہ میں اسی کو نجات دہندہ سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے سے جی ہلکا ہو جاتا تھا۔ میں اس کو اپنی فگار انگلیاں دکھاتی کہ دیکھو، گڑیاں بناتے ہوئے کتنی بار سوئی میری انگلیوں میں کھپ جاتی ہے۔ اسے کہتی مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وہ تسلی دیتا کہ خاطر جمع رکھو، تم میری ہو، تم ہی کو اپنا بناؤں گا، ذرا سی مہلت چاہیے، تھوڑا سا صبر کر لو اور مناسب وقت آنے دو۔ بس ایسے ہی تسلیوں کی چھتری تلے اور مناسب وقت کے انتظار میں اس کی بیٹھک میں اس کی ہو گئی۔ اسی طرح میں روز اپنے دکھوں کے ساتھ خود کو اس کے حوالے کرتی رہی، لیکن ایک دن جب اپنے سامنے خطرہ محسوس کیا تو اصرار کیا کہ رشتے کے لیے اپنی اماں کو بھیجو۔ اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنے دادا اور دادی کے پاس گاؤں چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنی صورت ہی نہ دکھائی۔ میری بچپن کی ایک سہیلی شازیہ تھی، جس کی شادی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی، لیکن پھر شادی ہو کر شہر چلی گئی تھی۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی، مجھے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں اپنا دکھ ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ اس نے گلے لگایا، تسلی دی اور بھروسہ دلایا تو ساری بات اس کو بتا دی۔ اس نے امی سے مجھے اپنے ساتھ 2-3 دن کے لیے گھر لے جانے کی اجازت لی اور مجھے شہر لے آئی۔ اس کے گھر آ کر میری جان میں جان آئی۔ اس نے آتے ہی میرے دکھ کا مداوع کیا، کیونکہ اس کی بڑی نند ڈاکٹر تھی۔ اس طرح اس نے مجھے ہر اندیشے سے نجات دلوا دی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور 4 روز بعد وہ مجھے اپنی کار پر میرے گھر چھوڑ گئی۔ اس بات کا علم سوائے شازیہ کی نند کے کسی کو نہ تھا۔ 2 ماہ بعد شازیہ مجھ سے ملنے دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے میکے ملنے آئی تھی، کیونکہ وہ اور اس کا شوہر ملک سے باہر جا رہے تھے۔ میکے میں 2 دن رہ کر وہ واپس چلی گئی۔ نوید کی بے وفائی سے میں کافی افسردہ رہنے لگی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کے بارے سنا کہ دبئی نکل گیا ہے۔ بہرحال میں نے تو صبر کر لیا۔ امی اب مجھ کو مسلسل افسردگی میں ڈوبا دیکھ کر کڑتی تھیں۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ والدین کو میری شادی کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ اتفاق سے ایک روز شازیہ کی امی میری ماں سے ملنے آئیں تو ان کی نظر انتخاب مجھ پر پڑ گئی۔ ان دنوں وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے امی جان سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ یہ خوشحال لوگ اور پرانے ہمسائے تھے، بھلا امی ابو کیوں انکار کرتے؟ یوں میری منگنی شازیہ کے بھائی جلیس سے ہو گئی۔ تاہم شازیہ کو خبر نہ ہو سکی کہ میں اس کی بھابھی بننے جا رہی ہوں۔ اسے صرف اس قدر معلوم ہو سکا کہ اس کے بھائی کی منگنی کر دی گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی شازیہ کے بھائی سے ہو، کیونکہ وہ میرے ہر راز سے واقف تھی۔ سوچتی تھی اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید کبھی میرا رشتہ اپنے بھائی سے نہ ہونے دیتی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اسے لندن میں علم ہو چکا ہوگا کہ اس کے بھائی کی شادی مجھ سے ہونے جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کے والدین نے میرا نام اس کو نہیں بتایا، یا وہ نام سن کر بھی نہ سمجھ سکی کہ یہ میں ہوں، اس کی بچپن کی سہیلی۔ بہرحال جو بھی ہوا، وہ اپنے بھائی کی شادی پر نہ پہنچ سکی۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے، سادہ فون ہوا کرتے تھے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد شادی ہو گئی اور اس سلسلے میں میری کچھ سنوائی نہ ہوئی، حالانکہ میں نے امی کو منع بھی کیا تھا۔ انہوں نے ڈپٹ دیا کہ جلیس اچھا لڑکا ہے، تمہاری سہیلی کا بھائی ہے،
آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ میں مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن یہ نہ بتا سکی کہ خرابی جلیس میں نہیں، مجھ میں ہے۔ پریشان تھی کہ جب شازیہ کو علم ہوگا کہ میں اس کی بھابھی بن رہی ہوں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ ڈر یہ بھی تھا کہ شاید وہ اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکے۔ کوئی بہن بھی یقیناً ایسا نہ چاہے گی کہ ایک ایسی لڑکی جس کے دامن پر دھبا لگ چکا ہو اس کے بھائی کی دلہن بنے، خواہ وہ اس کی کتنی ہی پیاری سہیلی کیوں نہ رہی ہو۔ خیر ہونی ہو گئی۔ گھر میں مسرت کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھی جلیس کو پا کر خوش تھی کہ وہ نوید سے 1000 درجہ بہتر اور پیار کرنے والے شوہر تھے۔ تاہم یہ خوف مجھے اندر اندر کھائے جاتا تھا کہ شازیہ چاہے کتنی فراخ دل کیوں نہ سہی، وہ میری لغزش کو نہ بھلا پائی ہوگی۔ جلیس کو اپنا گرویدہ دیکھ کر اب سوچتی تھی کہ میں نے کتنا برا کیا جو شادی سے پہلے ہی نوید سے شناسائی کر لی۔ اس عارضی خوشی کا کیا صلہ ملا؟ ہمیشہ کا پچھتاوا اور خوف۔ ایک روز شازیہ کا لندن سے فون آیا۔ جلیس سے بات کی اور کہا کہ بھابھی کی مجھ سے بات کرواؤ۔ اب میں تھی کہ سن بیٹھی تھی، میرا خون ہی جیسے خشک ہو گیا تھا۔ جلیس نے میری صورت دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسی زرد ہو گئی ہو؟ میں نے اشارے سے کہا کہ چکر آ گیا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح میں نے شازیہ سے بات نہ کی۔ جلیس نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی دن بات کروا دوں گا۔ اب جب کبھی شازیہ کا فون آتا میں بہانے بناتی، آنا کانی کرتی اور اس کے ساتھ فون پر بات کرنے سے گریز کرتی۔ شازیہ جان چکی تھی کہ میں وہی صدف ہوں۔ یہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ داغدار دامن کی وجہ سے میں اس سے بات کرنے سے کتراتی ہوں، لہٰذا اس نے جلیس سے کہنا ترک کر دیا۔ تاہم میری ساس اور خود جلیس بھی حیران تھے کہ میں اتنی گہری اور بچپن کی گوئیاں سے کیوں بات نہیں کرتی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ خدا کرے شازیہ لندن سے کبھی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہ جائے، یا پھر خدا اسے اتنا بڑا ظرف عطا کر دے کہ میرے ماضی کی خطا بھلا کر وہ مجھے گلے لگا لے اور میرا پردہ رکھ لے۔ اب تو میں مر کر بھی جلیس سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ نوید کے ساتھ چند روزہ پیار کے دھوکے میں گزارے دن مجھ کو ایک بھیانک خواب جیسے لگتے تھے۔ میری اور جلیس کی شادی کے 2 برس بعد بالآخر وہ خوفزدہ کر دینے والا دن بھی آ گیا، جب شازیہ کا فون آیا کہ وہ اور اس کا شوہر پاکستان آ رہے ہیں۔ دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے اور خفگی کا اظہار نہ کرے۔ خود کو سمجھاتی کہ میری سہیلی ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے، پھر وہ یورپ سے آ رہی ہے، یقیناً میرے بارے تنگ دلی سے نہ سوچے گی۔ مگر میرا خیال غلط تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے والدین سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اسے رشتہ طے کرتے وقت اہمیت کیوں نہ دی گئی، کیوں نہ بتایا کہ وہ جلیس کی شادی کس لڑکی سے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں جلیس کی بہن اور آپ کی بڑی بیٹی تھی، رشتہ کرتے وقت مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ بے شک صدف میری گہری سہیلی تھی، بچپن کی دوست تھی، لیکن کچھ معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اپنوں سے صلاح مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ میری ساس بیچاری پریشان ہو گئیں کہ یہ شازیہ کو کیا ہو گیا، آتے ہی موڈ خراب کر لیا اور جھگڑنے بیٹھ گئی۔ حالانکہ ہم نے اس کی پیاری سہیلی کو اس کی بھابھی بنایا اور صلاح مشورہ بھی اس وجہ سے نہ کیا کہ وہ تو اس رشتے پر قطعی اعتراض نہ کرے گی بلکہ خوش ہوگی۔ جلیس نے شازیہ سے کہا، آپا اب تم ناراضگی کو جانے بھی دو، میری شادی کو 2 سال گزر چکے، بات پرانی ہو گئی ہے، اور نہیں تو اپنی سہیلی کا ہی خیال کر لو۔ دیکھو تو صدف بیچاری کیسے سہم گئی ہے، تم ایسی تو نہ تھیں، یورپ جا کر تمہارے مزاج کو کیا ہو گیا ہے؟ مگر وہ تو اتنی غصے میں تھی کہ آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی سمجھایا مگر اس کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ بس ایک ہی وجہ بتا کر باتیں سنائی جاتی تھی کہ تم لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیوں نہ کیا۔ اس بات کے سوا اس نے کوئی دوسری بات منہ سے نہ نکالی، مگر میں خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیوں غصہ کر رہی ہے۔ دراصل وہ اپنے گھر والوں پر نہیں بلکہ مجھ ہی پر در پردہ خفا ہو رہی تھی۔ میں چپ، مہر بالب، منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی اس کا غصہ بجا ہے، تنہائی ملے تو اس سے کچھ کہوں، معافی مانگوں، بتاؤں کہ میں نے تو ماں سے احتجاج کیا تھا،
ایک دو دن اس کا موڈ خراب رہا، جیسے بناوٹی غصہ تھا، پھر خود ہی نارمل ہو گئی اور موڈ مزاج ٹھیک کر لیا۔ میں نے تب بھی سکون کا سانس نہ لیا، لیکن باقی گھر والے پرسکون ہو گئے۔ کچھ دن میکے رہ کر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سسرال چلی گئی۔ وہاں 2 ماہ قیام کیا، یہاں تک کہ لندن واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اسے میکے دوبارہ آنا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ البتہ فون پر اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہا، مجھ سے بھی سرسری بات کی، کوئی گلہ شکوہ نہ کیا اور نہ مجھے معافی تلافی کا موقع دیا۔ بس اسی قدر بولی کہ جو تقدیر میں تھا ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کا تم سے والہانہ پیار دیکھا ہے۔ دعا کرتی ہوں تم لوگوں کا گھر سدا آباد رہے اور میرے بھائی جلیس کا دل ہمیشہ شاد رہے۔ اسے میں کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ تم بھی میرے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کو کبھی کوئی صدمہ نہ پہنچانا، ہمیشہ وفادار رہنا۔ شازیہ کا فون سن کر مجھے یوں لگا جیسے منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا۔ خوف دور ہوا تو سکھ کا سانس لیا۔ مجھ کو لگا جیسے آج ہی میری شادی جلیس کے ساتھ ہوئی ہے، مجھ کو نئی زندگی ملی ہے۔ اس کے بعد شازیہ 8 سال تک وطن واپس نہیں آئی۔ اس دوران میرے 4 بچے ہو گئے۔ جب میری ساس اور سسر بیمار پڑے تب وہ آئی تو ہم دونوں ہی ادھیڑ عمر ہو چکی تھیں۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح ملی، میرے بچوں کو لپٹا لیا، ان سے بہت پیار کا اظہار کیا اور بولی، صدف مجھے معاف کر دو۔ پہلی بار جب آئی تھی تو دل میں غصہ لے کر آئی تھی، شاید وہ میرا فطری رد عمل تھا، مگر اب میرے دل میں غصہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے دین کی تعلیم سے یہ سبق لیا ہے کہ احسان کر کے جتلانا نہ چاہیے اور شادی تقدیر سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میں اب تمہاری اور اپنے بھائی اور تم دونوں کے بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ پردیس میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے، البتہ وہاں رہ کر میں نے یہی سیکھا ہے کہ جیو اور جینے دو۔ میں اس کی باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا، صدف تم واقعی اعلیٰ ظرف ہو، تم نے اس ایک بات کو سوچا اور سمجھا کہ خطا انسان سے ہو جاتی ہے، تم نے میرا پردہ رکھ لیا، تم نے یہ دوسرا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔